میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوبی لائی تشریف لائے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے، اس پر کیفیت کیا طاری ہے، اس پر انداز کیا ہو، اس پر وارد کیا ہو، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے لیے۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوئیں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان، بڑے تگڑے آپ، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت حاضر لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے کہتے، پاک پتن شریف دے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا بس نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام سے کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے کہ میں جنتی ہو گیا، یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد بھی اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اس کی سے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑتی، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے، کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ، تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں، آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک سے پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی کی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے، یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے یار، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اماں کہتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند کی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا،
پر دیہات کی وہ ساتھی بیوی جس کا سارا کام ہی خلوص میں مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی۔ اے اللہ مہربانی فرما، میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی، شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ، آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، جل ہن اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، او تو ستا ہے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا، کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے ویس کرنے کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔ لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے، ان بھی پیٹ ٹوٹ جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے، غریب ہو تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں، مارا آئے تو انہوں کہنے تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے، تو کدھر آ گئے؟ تگڑا ہے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا، تو راتی خواب بھی آیا سا میری، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، شہنشاہی بھی جاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی جاری ہے، شہنشاہی بھی جاری۔ میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا در استقامت پیدا کریں۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے، اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی، بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی، نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہتے نہیں، ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے،
فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں، تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گئے۔ تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، اب میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا، یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے، تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کا۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے؟ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دے؟ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تامی ہو دی، سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تامی ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کی ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے، پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا۔ کہتے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ رہی اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ 3ری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا،
मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी। फिर सुख नु चुल्ले दाम। कहती वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फाल हूं। थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा पटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खदरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा फलां आदमी जानी है। फरमाया तुझे कैसे पता चला। उसने कहा हुजूर आप तो। फरमाया किसने बताया तुझे। हुजूर मेरी बात तो उसने जलाल में आ गई। फरमाया तेरी ताकत क्या, तूने देखा है उसे बदकारी करते, तूने किसी औरत के साथ उसको तन्हा पाया है, ऐसी हालत में देखा है जिससे पता चले कि गुनाह कर रहा था। फला आदमी कह रहा था। फरमाया अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो ये लटका के 80 कोड़े मारता। एक मुसलमान के बारे में तूने ये बात कर दी। और जो लफ्ज कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगे तूने रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम का फरमान नहीं पढ़ा। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरे मोमिन को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया है। फरमाया तू मेरे रसूल को तकलीफ देता है मुसलमान का ऐब बयान करके, तुझे ख्याल नहीं आता, तू समझता नहीं बात को। मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। हुजूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी है। लोग ऐब जोई और ऐब घोई का फरीजा और ढूंढते फिरते टटोलते फिरते। और भाई मक्खियां दो किस्म की होती हैं, एक शहद की मक्खी होती है, जब भी बैठती है फूल पे बैठती है और जब उगलती है फिर शहद ही उगलती है। एक मक्खी होती है जो बैठती भी गंद पे है और जहां बैठती है वहां गंद ही छोड़ के उठती है। किरदार ऐसा अपनाएं, अपनी सोच को तफक्कुरात को इस तरह का बनाएं कि आपके जहन अच्छाई को कबूल करे। आप जब सामने वाले को देखें तो आपको अच्छाइयां नजर आए, अच्छाइयां, और जब आप बयान करें तो फिर भी आपकी जुबान से अच्छाइयां निकले, अच्छाइयां निकले। जहन साजी करे, अपने आप को समझाए। तो किसी दानिशवर ने कहा, एक शख्स मुझे कहने लगा लोगों के चेहरों पे गर्द पड़ गई है, फलां के चेहरे पे गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी। उसने मुझे कई लोग गिनवाए तो मैं हंसने लगा। कहने लगा क्यों हंसता है। कहते मैंने उसकी ऐनक उतारी, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर दी। मैंने कहा बंदों के चेहरे ठीक है, तेरी ऐनक पे गर्द पड़ी हुई है, इधर भी थोड़ी तवज्जो कर लेता तो इतने लोगों पे इल्जाम तो ना लगाता। हजरत मियाँ साहब बोल पड़े, कहने लगे बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया, जागते मिले ना कोई। बुरा बंदा मैं, मियाँ साहब की बात है, मेरी आपकी नहीं। सानू ते 700 लब जाए दिहाड़ी दा। मियाँ साहब कहते मैं बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया ते जागते था ही कोई नहीं कि मिला ही नहीं। कहते मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं। समझ रहे बात को, बुजुर्गों के अफकार को समझे। कहते मुझे मिला इसलिए कि मेरी सोच ही बड़ी अच्छी थी, जो मुझे मिलता मैं उसके अंदर अच्छाइयां पैदा कर लेता। मुझे नहीं मिला, ये नहीं कि बंदा था नहीं, मुझे नहीं मिला इसलिए कि मेरी सोच ही नहीं थी। वो है ना कहां से लाऊं जिसमें लोगों के ऐब नजर आए। बुरे बंदे नू मैं लपन पुरिया ते जग ते मिलिया ना कोई,
فرماتے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں. مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو. یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی، الزام تراشیاں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ہو گئے. ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا، مرید ہونے آیا. حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں یہ کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے، تو میرے شہر کا ہے. میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی، میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا. اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے. وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا. بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے. کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا تو نہر کے پاس آ گیا ہے، فقر کا دریا بہ رہا تھا تو نہر کے پاس آ گیا ہے. اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے دریا کون سا ہے، وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے. میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی. میں بن کے بیٹھ کے آؤں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں. اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا. سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی. دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے. وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ گیا تو صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں. تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے. تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ، نہ تیرا خاندان ٹھیک، نہ معاشرہ ٹھیک، نہ دوست ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، نہ استاد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک. دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے، پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. یاد رکھے میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ دی. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے تھے، لہو لہان کر دیا. فرماتے وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا. عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی. تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر آئے مہمان کو پتھر مارے جائیں. انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا. اور فرمانے لگا پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دیں.